السلام علیکم ویورز، آج ہم دو خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ NA-91 سرگودا کا جو رزلٹ آیا ہے اس حوالے سے، اور اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جو اپیل سماعت کی گئی اور اس فیصلے کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوسری جناب نیوز یہ ہے کہ ذوالفقار عباس بخاری نے جو ریفرنس دائر کیا ہے قومی اسمبلی میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس آصف علی زرداری کی نااہلی کی، اس بابت بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو حلقہ NA-91 سرگودا، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ دو کینڈیڈیٹ تھے، ایک تحریک انصاف کے عامر سلطان چیمہ اور ذوالفقار بھٹی PMLN سے۔ تو وہاں پہ جو الیکشن ہوا 2018 میں، اس میں ذوالفقار بھٹی کو جو ہے وہ کامیاب قرار دیا گیا، جس پر جو عامر سلطان چیمہ جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی، اور جب وہ ری کاؤنٹنگ کی گئی تو پھر جو ہے وہ عامر سلطان چیمہ کامیاب قرار پائے، اور اس فیصلے کے خلاف ذوالفقار بھٹی جو ہیں MNA سرگودا سے، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے پٹیشن فائل کی، اور اس کی آج جو سماعت کی گئی اس میں چیف جسٹس کے ہمراہ 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، اور اس سماعت کے بعد جو انہوں نے اپنا فیصلہ اناؤنس کیا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ جو PMLN کے MNA ہیں ذوالفقار بھٹی، ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ جو MNA منتخب ہوئے ہیں، اور عامر سلطان چیمہ جو PTI کے امیدوار تھے ان کو جو ہے وہ ناکام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کاپی ابھی الیکشن کمیشن کے پاس جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ فائنلائز ہو جائے گی، اور یہ ذوالفقار بھٹی صاحب جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں اوتھ جو ہیں وہ لے لیں گے۔ اس طرح PMLN جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی قومی اسمبلی میں 1 سیٹ کا اضافہ ہو گیا ہے، اور اسی طرح PTI کا جو ہے نیشنل اسمبلی میں جو ہے 1 سیٹ کم ہو گئی۔ وہ تو ویسے بھی الیکشن کے پروسیس سے، اسمبلی کارروائی سے باہر ہیں۔ اینی ہاؤ، یہ نیوز تھی آپ سے شیئر کرنی تھی۔ دوسری جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ذوالفقار عباس بخاری المعروف زلفی بخاری نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے پاس سابق صدر پاکستان اور شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی MNA آصف علی زرداری کے خلاف آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت ریفرنس دائر کیا کہ ان کو نااہل کیا جائے، اور ان کی نااہلی کو جو ہے وہ ریفرنس کو جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس ریفر کیا جائے۔ یہ انہوں نے ریفرنس دائر کیا، جس پر جو قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے سماعت کی، اور اس سماعت کے بعد انہوں نے وہ جو نااہلی کا ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس تھا وہ مسترد کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کے آرٹیکل 63 سب سیکشن 2 کے تحت اس اپنی فائنڈنگ کو، وہ جو ریفرنس دائر ہوا ہے، اوپینین جو انہوں نے دی ہے، اس کو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریفر کر دیا ہے۔ اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 62 سب 2 جو ہے وہ کیا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ اگر کسی ممبر پارلیمنٹ کے خلاف ریفرنس دائر ہوتا ہے، درخواست آتی ہے ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے، تو جو سپیکر ہے یا چیئرمین سینٹ ہے وہ
پابند ہے آئین کے آرٹیکل 62 سب سیکشن 2 کے تحت کہ وہ اپنی اوپینین، اپنا فیصلہ جو ہے وہ دے گا۔ اب جو ریفرنس ہوتا ہے وہ دو ہی اسپیکر صاحب یا چیئرمین سینٹ دو ہی کام کر سکتے ہیں، یا تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو ایلیگیشن ہے یہ پرووڈ ہے، لہٰذا ڈسکوالیفیکیشن کی ریکمنڈیشن فیصلہ کر کے وہ بھیج دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جب اسمبلی سے اسپیکر یا چیئرمین سینٹ سے ریفرنس جو آتا ہے ڈسکوالیفیکیشن کرنے کا، تو الیکشن کمیشن کا صرف کام ہے کہ اس کو اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا، اور پھر اس سیٹ اگر ویکیٹ ہوتی ہے تو اس پہ الیکشن کا شیڈیول دینا۔ اور اگر نیشنل اسمبلی کا جو اسپیکر ہے یا سینٹ کا چیئرمین ہے وہ اس ریفرنس کو مسترد کرتا ہے کہ یہ جو ہے بے بنیاد جو ایلیگیشن ہے، ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی، تو تب بھی وہ جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجنے کا پابند ہے، اور پھر جب وہ آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ فردر آگے کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوتی۔ تو راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 63 سب سیکشن 2 کے تحت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا ہے، اور جو ان کی اوپینین تھی وہ یہ تھی کہ یہ ریفرنس جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، لہذا اس کو جو ہے وہ میں بطور اسپیکر کے مسترد کرتا ہوں۔ تو ناظرین، آج یہ دو خبریں آپ سے شیئر کیں، اور تیسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک نااہلی کی ریموو کرنے کی پٹیشن فائل ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین سے اس کو ہٹایا جائے۔ یہ ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے جو مسٹر جسٹس ساجد صاحب جو ہے اس کی سماعت کریں گے، اور یہ جو پٹیشن ہے یہ غالباً جو ہے وہ اسی بنیاد پہ جو ہے فائل کی گئی ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کا وہ ممبر نہیں ہے، نااہل ہے، اور لہٰذا اس کی یہ جو توشہ خانہ کی چوری اور دیگر معاملات ہیں کہ یہ پارٹی کی صدارت کرنے کے بطور چیئرمین جو ہے وہ استحقاق نہیں رکھتا۔ چلیں، ابھی جب آئے گا فیصلہ ریگولر ہیئرنگ میں لگے گی تو اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔